الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة فأوحى إليه أني قد استجبت لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا۔ میرے دوستو بھائیو عزیزو، اسلامی مہینوں میں یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور آج اس کی 17 تاریخ اور 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند باتیں عرض کریں گے اور کچھ مختصر تعارف انشاءاللہ مدارس کا بھی کروائیں گے کہ مدرسے کی بنیاد کیا ہے اور مدرسے نے اس معاشرے کو کیا دیا ہے۔ چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب بھی حالات یا جو چیز سامنے ہوتی ہے اسی پر عام طور پر ہماری اس موضوع پر بات ہوتی، تو آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر 40 کا ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، اور ایسا تذکرہ جو 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ سعادت کسی اور کو نہیں ملی۔ صحابی اور صحابیت کا جو مقام ہے یہ تو 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ایسے پاکیزہ نفوس جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی زندگی میں ایمان لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اپنی زندگی کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنے کے بعد آخری دم تک اس پر قائم رہے
اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا اگر کوئی بندہ خواب میں حضور کی زیارت کر لے تو اس سے کوئی صحابی نہیں بنتا ہے۔ خواب میں حضور کی زیارت نہیں، بلکہ جس نے جاگتی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، حضور کے زمانے کو پایا اور ان پر ایمان لایا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابہ تو اور بھی ہیں بڑے بڑے مقام اور درجے والے، لیکن قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے یہ شان صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور قرآن خود کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، یہ وہ ہجرت کا واقعہ ہے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہوا ہے۔ مقصود یہاں صرف شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے اور اس واقعے کا تذکرہ کرتے فرما رہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب آپ اپنے ساتھی کو یہ کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی مدد صرف میرے ساتھ ہے، حضور نے اپنے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک کیا اور فرمایا کہ اللہ کی مدد ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ نے ایک نہیں کئی ایسے فضائل، مقام، مرتبہ، شرف دیا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ شان صدیق اکبر کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور قیامت کی صبح تک 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان کے ماننے والے آئے، ان کی پیروی کرنے والے آئے، ان پر ایمان لانے والے آئے۔ حضور علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ آئے، اس کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء آئے، ائمہ آئے، بڑے بڑے اکابرین بزرگ آئے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل جو بشر ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو کئی شرف حاصل ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، بالغ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضور پر سب سے پہلے اپنی جان، اپنا مال نچھاور کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سسر بنے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے فرمایا۔ حضور علیہ السلام جب سارے تکذیب کر رہے تھے اس وقت تصدیق کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شرف حاصل ہوا یار غار بننے کا، جن کو شرف حاصل ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے کا، جن کو شرف حاصل ہوا عشرہ مبشرہ کا، جن کو شرف حاصل ہوا حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی ضمانت کا، جن کو شرف حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اور رفیق اور ساتھی اور دوست بننے کا۔ لہٰذا یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن میں یہ ایک جگہ تذکرہ، دوسری جگہ بھی آتا ہے اللہ جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ان الفاظ میں بھی فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ مفسرین نے لکھا یہ بھی شان صدیق اکبر کی میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا وہ شخص جو دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے، وصدق بالحسنى، اور اچھی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اشارہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔
اللہ نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے، واقعہ افک ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی، لمبا واقعہ ہے، منافقین اس کے اندر استعمال ہوئے، منافقین نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ جب پروپیگنڈا عام ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، یہ بھی جو ہے نا ان منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ لہٰذا آج کا دور بھی، پہلے بھی کفار، اس وقت بھی ان کا وہی میڈیا، اس وقت بھی اپنے اس چیز کو استعمال کرتے تھے، مسلمانوں کے اندر وساوس، تشویش اور اس قسم کی چیزیں پیدا کرتے تھے۔ آج بھی کفار وہی باطل ان کے نظریات ہیں، اس لیے کہ کبھی بھی باطل میدان کے اندر مقابلہ نہیں کرتے ایمان والوں کا، باطل ہمیشہ پس پشت وار کرے گا، پیٹھ کے پیچھے سے وار کرے گا، وہ پروپیگنڈے کرے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی تہمت لگی، حضرت مصطح اس میں استعمال ہو گئے، بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نان و نفقہ حضرت صدیق اکبر دیا کرتے تھے، ان کا خرچہ۔ تو جب حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھائی کہ اب حضرت مصطح کی میں مدد نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیات نازل فرما دی، یہاں بھی صدیق اکبر کا تذکرہ ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہاں پر اللہ نے حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ کیا، فرمایا نہیں، جو بندہ تم میں مساکین، مہاجرین، اللہ کے راستے والوں کی جو ہے مدد کر رہا ہے، وہ ایسی قسم نہ اٹھائے کہ وہ آئندہ مدد نہیں کرے گا، بلکہ اپنی ایسی قسم سے توبہ کرے۔ حضرت صدیق اکبر نے توبہ کی، دوبارہ امداد شروع کر دی۔ یہاں بھی صدیق اکبر کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کئی جگہ تذکرہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر تذکرہ کیا۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے حضور سے عرض کیا، ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں من الرجال، میں نے کہا مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خاندان سے محبت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبر چل رہے ہیں پیچھے پیچھے، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا، حضور کی میرے اوپر نظر پڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تنبیہ کی، فرمایا لما تمشی امام من ہوا خیر منک، فرمایا تم ایک ایسے آدمی کے آگے کیوں چل رہے ہو کہ جو تم سے زیادہ بہتر ہے۔ ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، فرمایا ابو بکر تو وہ شان والا ہے، ابو بکر ان تمام میں سب سے زیادہ افضل ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، یعنی اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ افضل ہونے کی جو گواہی صدیق اکبر کی انبیاء کے بعد یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مبارک زبان سے جاری ہوئی ہے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس کے اندر کسی بات میں تکرار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی مانگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں جو ہے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر آئے، اور اس کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر آ رہے تھے تو اپنے کپڑے کا یہ کنارہ ایسے پکڑا ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، لگتا ہے تمہارے دوست نے کسی کے ساتھ لڑائی کر کے آ رہے۔ حضرت صدیق اکبر آئے، واقعہ عرض کیا، فرمایا اللہ کے نبی میری اور عمر کی کسی بات میں تکرار ہوئی، میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی۔ اب وہ پہلے حضرت صدیق اکبر کے گھر گئے، پوچھا صدیق اکبر ہیں؟ کہا نہیں ہے۔ فوراً حضور کی مجلس کے اندر آئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے آئے اور 2 دفعہ کہا اے اللہ کے نبی غلطی میری تھی۔ ذرا صحابہ کا آپس کے اندر تعلق دیکھو، محبت دیکھو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام دیکھو۔ یہ اللہ نے عزت اور مقام ایسے نہیں مل جاتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر وہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت کے اندر، صدیق اکبر نے اس لیے کیا کہ حضور کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد الفاظ سننا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقہ۔ فرمایا مجھے اللہ نے تم لوگوں کی طرف بھیجا تھا، تم لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، میرا انکار کر دیا تھا۔ صدیق اکبر وہ تھا جس نے اس وقت میری تصدیق کی تھی۔ اور پھر حضور نے فرمایا صدیق اکبر وہ تھا جس نے اپنی جان اور اپنے مال سے میری مدد کی تھی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تم میرے اس دوست کو ستانا چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گی؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تم میرے اس دوست کو ستانا چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گی؟ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضور کے اس ارشاد کے بعد پھر کسی نے بھی صدیق اکبر کو کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا تعلق صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس کے اندر اعمال کے فضائل ذکر کیے۔ فرمایا کل قیامت والے دن ایک بندہ جو اللہ کی راہ میں صدقے بہت دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتا ہے، اس کو جنت کا دروازہ بلائے گا، باب الصدقہ سے اس کی آواز آئے گی۔ نمازی جس کو نماز سے محبت ہوگی، نمازی ہوگا، اس کو باب الصلاۃ سے اندر داخلے کی آوازیں آئیں گی۔ ایک بندہ جو روزے دار ہوگا اور وہ روزے بڑی کثرت سے رکھتا ہوگا، اس کو باب الریان سے آوازیں آئیں گی کہ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ۔ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوگا، اس کو باب الجہاد سے صدا آئے گی میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ ہر عمل کا اپنا اپنا دروازہ ہوگا، اس دروازے سے اس عمل والا داخل ہوگا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ساروں دروازے پکاریں، ساری دروازوں سے صدائیں آئیں، ساری دروازے اپنے اندر سے اس کو جانے کی تلقین کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر۔ فرمایا ہاں اے ابو بکر مجھے اس بات کی امید ہے کہ ہر دروازے سے ہر دروازہ پکارے گا، ہر دروازہ بلائے گا، ہر دروازہ دعوت دے گا، ہر دروازے سے صدا آئے گی۔ اگر ہر دروازہ کسی ایک بندے کو بلائے گا تو حضور فرما رہے ہیں اے ابو بکر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ انسان اور شخص تم ہوگے جس کو جنت کے سارے دروازے بلا رہے ہوں گے۔ لہٰذا یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا یہ مہینہ ان کی وفات کا اس حوالے سے شان صدیق اکبر کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کروں گا۔ لہٰذا یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ پاک نے ایسا مقام دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ خود اللہ سے دعا کر رہے۔ اور جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وقال اور اللہ سے دعا کی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے ابو بکر کو کل قیامت والے دن اپنے ہی درجے کا مطالبہ اور اپنے درجے کا سوال کرتا ہوں۔ کل قیامت والے دن ابو بکر کو میرے درجے میں اٹھانا۔
یہ حضرت امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فاوحى الی، پھر فرمایا حضور کی طرف وحی آئی، انی قد استجبت لک، فرمایا اللہ نے وحی کی، اے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا. اس لیے علماء نے لکھا اس دعا اور اس حدیث کی بنیاد پر اگر جنت میں حضور کا رفیق اور ساتھی کوئی بنے گا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس لیے حضرت صدیق اکبر کو جنت میں حضور کا رفیق کہا جاتا ہے. لہٰذا اب یہ مقام اور مرتبہ، اس کے پیچھے پھر قربانی بھی دیکھو. سارے انکار کر رہے، یہ تصدیق کر رہے، سارے اپنی جان چھڑا رہے، یہ جان نچھاور کر رہے. مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، وقت بھی دیا، اولاد بھی قربان کی اور اپنے خاندان کو بھی قربان کیا. ہر چیز کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قدموں کے اندر جا کر نچھاور کر دیا. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، صدیق اکبر کو جو شان ملی ہے، صدیق اکبر بنا ہے، جنت کا جس کو ضمانت ملی ہے، جنت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے، حضور کے ساتھی بنے ہیں، حضور کی رفاقت ملی ہے، حضور کی دعائیں ملی ہیں، حضور کی زبانی ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں. اگر اس کی کوئی وجہ ہے ایک ہی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے. صدیق اکبر کو مقام ملا حضور کی وجہ سے ملا، صدیق اکبر کو شان ملی حضور کی وجہ سے ملی. لہٰذا یہ بات قیامت کی صبح تک ہے. جو عزت چاہتا ہے، جو مقام چاہتا ہے، جو بلندی چاہتا ہے، جو اللہ کے قرب چاہتا ہے، جو اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے، جو جنت کے درجات چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ایک ہی راستہ اور واسطہ ہے، وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا، اس راستے پر چلے گا، اللہ اس کو بھی ایسی عزتیں اور مقام اور بلندیاں عطا فرمائے گا. لہٰذا یہ فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ جو فضائل ملے ہیں ان کی پھر سیرت کا مطالعہ پڑھو، ان کی آپ سیرت دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، ان کی دن اور رات کے عمل دیکھو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں عطا کیا ہوا تھا.